ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہا جس سے وقت کے تمام انسانوں کو خوف ہوتا۔ 20ویں صدی میں جنگ عظیم تھی جس نے انسانیت پر ظلم اور ستم کے پہاڑ گرائے۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں منگول تھے۔ منگولوں کا موازنہ کسی ایٹمی ہتھیار کی تباہی سے کرنا غلط نہیں ہوگا۔ منگول جہاں بھی جاتے وہاں کے رہائشی علاقوں کو آگ لگا دیتے اور جنگی قیدیوں کے سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ بچے، بوڑھے، بزرگ، کوئی بھی ان کے ظلم سے نہ بچ پاتا۔ انہوں نے ایسی مشکل جگہوں کو بھی فتح کیا جو صرف اس وجہ سے مشہور تھے کہ وہاں پر صرف وہاں کے رہائشی ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ منگولوں نے وہ کیسے کیا جو کوئی اور سلطنت نہ کر پائی؟ اتنے با اثر اور کامیاب کیسے تھے وہ؟ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جنگ کے لیے حکمت عملی اور جنگی کارروائی کیسے کرتے تھے۔ منگولوں کے دارالخلافہ قراقرم میں جنگی مشقیں اور میلے ہوتے جس میں قبائلی فوجی طریقے اپنائے جاتے۔ ان مشقوں اور میلوں میں دعوتیں رکھی جاتی، گھڑ سواری، تیر اندازی اور پہلوانی کے مقابلے کیے جاتے۔ ان تمام مقابلوں میں بہت زیادہ رقم کے انعامات بھی رکھے جاتے تھے۔ آس پاس کے رہائشی علاقوں اور ریاستوں کے لوگ اس ماحول کا لطف اٹھانے کے لیے یہاں آتے اور منگول فوج کا حصہ بن جاتے۔ پھر اس حکمت عملی کو منگولوں نے ہر اس علاقے میں اپنایا جہاں پر وہ مضبوط تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ منگولوں نے کم وقت میں ہی آس پاس کی ریاستوں کے مقابلے میں ایک بڑی فوج کھڑی کر دی تھی۔ منگول سردار جو کہ بہت زیادہ منظم تھے، انہوں نے فوجی دستے بنانا شروع کر دیے۔ سب سے چھوٹے فوجی دستے میں 10 فوجی شامل ہوتے جن کی عمر 14 سال سے 40 سال تک ہوتی۔ اس چھوٹے سے دستے میں مختلف قبیلوں اور گھرانوں کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا۔ ایک زبردست ترکیب یہ اپنائی گئی کہ ایک فوجی دستے میں جو لوگ موجود ہوتے ان کا تبادلہ کسی دوسرے دستے میں نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے 10 کے 10 فوجیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری بڑھتی رہتی۔ اگر ان 10 میں سے کوئی ایک بھی دستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تو باقی کے 9 فوجیوں کو سخت سزائیں دی جاتی یا پھر انہیں مار بھی دیا جاتا۔ ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ 10 میں سے جو بھی اچھا کام کر رہا ہوتا، میرٹ پر اس کی ترقی کی جاتی اور اسے بہتر عہدہ دیا جاتا۔ ایک فوجی کے ساتھ عام طور پر 3 سے 5 گھوڑے ہوتے تاکہ جنگ یا حملے کے دوران گھوڑے تبدیل کر کے تیز رفتاری قائم رکھی جا سکے۔ چنگیز خان نے اس 10 فوجیوں پر مشتمل دستے کا نام اربین رکھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ان چھوٹے دستوں کی مدد سے مکمل فوج تیار کی جائے۔ 10 فوجیوں پر مشتمل 10 دستے یعنی 10 اربین اکٹھے کیے جاتے جسے جیگن کہا جاتا۔ ایک جیگن میں اب 100 فوجی ہوتے۔ پھر 10 جیگن مل کر 1000 فوجیوں پر مشتمل ایک بڑا دستہ بناتے جسے منگھن کہا جاتا۔ پھر 10 منگھم مل کر منگول فوج کا سب سے بڑا دستہ بناتے جو کہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ہوتا اور اسے ٹومن کہا جاتا۔ منگول فوج کی عمومی جنگوں یا معرکوں میں 2 یا 3 ٹومن پر مشتمل فوج ہوتی۔ اس حکمت عملی سے دیکھتے ہی دیکھتے چنگیز خان دنیا کا سب سے طاقتور رہنما بن چکا تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی سلطنت کو بڑھاتا گیا۔ منگولوں کی فتح کا سب سے بڑا راز ان کی فوج تھی۔ ان کی فوج گھوڑوں پر سوار تیر اندازوں کے لیے مشہور تھی۔ یہ تیر انداز تیز رفتاری میں بھی زبردست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے کیونکہ بچپن میں ہی منگولوں کے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی کا ہنر دیا جاتا۔ وہ جس بھی علاقے کو فتح کرتے وہاں کا مال ہر ایک فوجی جنگجو میں برابر بانٹا جاتا۔ ان کی فوج میں ہر فوجی جرنیل سے لے کر سپاہی تک سب برابر کے خطرے سے گزرتے۔ منگولوں نے وہ علاقے بھی فتح کیے جو کہ دوسری طاقتوں کے لیے آج تک ڈراؤنا خواب سمجھے جاتے ہیں۔ ہٹلر اور دوسرے رہنماؤں نے کوشش کی کہ وہ روس کو فتح کر لیں، لیکن روس میں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی اور وہ غلطی تھی شدید سردی میں ان کا مقابلہ کرنا۔ منگولوں نے روس کی اس طاقت سے ہی فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اس وقت کی روسی ریاست پر سردیوں میں حملہ کیا جس سے انہیں فائدہ یہ ہوا کہ روس کے دریا جو کہ برف بن چکے تھے اب وہاں سے گزرنا آسان تھا کیونکہ منگول فوج کو دریا پار کرنے کے لیے پلوں کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ان کے گھوڑے آرام سے برفیلے جمے ہوئے پانی سے گزر جاتے۔ افغانستان جو کہ آج تک کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، جہاں روسی، برطانوی اور امریکی فوجوں کو وقت کے مختلف پنوں میں منہ کی کھانی پڑی، وہیں منگول افغانوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ چنگیز خان نے افغانستان کے شمالی علاقے سے حملہ کیا اور افغانستان کے مختلف شہر جلال آباد، قندھار اور کابل وغیرہ میں گھمسان مچا دیا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک افغانستان کے اکثر علاقوں میں منگولوں نے حکومت کی۔
آج کی ہزارہ کمیونٹی کے لوگ جو کہ بلوچستان اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں مقیم ہیں، وہ دکھنے میں ہو بہو منگولوں کی طرح ہیں۔ ان کو لے کر تاریخ دو قسم کی وضاحتیں دیتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ لوگ مغلیہ دور میں یہاں پر آباد ہوئے، دوسرا یہ کہ یہ چنگیز خان کا ہی قبیلہ ہے جو کہ یہاں پر پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ چین کو بھی ہزاروں سالوں سے کوئی فتح نہ کر پایا تھا، لیکن منگولوں نے اسے بھی فتح کیا۔ منگولوں نے اسلامی سلطنت کو بھی شکست دی اور عظیم شہر بغداد کو تباہ کر ڈالا۔ بر صغیر میں اس وقت طاقتور رہنما موجود تھے جن میں علاء الدین خلجی بھی شامل ہیں۔ منگولوں کو یہاں پر شکست ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے کچھ علاقوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس وقت فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی بھی سلطنت کتنی پرانی یا بڑی ہے، منگولوں کے لیے بس وہ ایک نیا علاقہ ہوتا جسے انہوں نے ہر حال میں فتح کرنا تھا۔ منگول سائبیریا کی شدید سردی، عرب کی تپتی ہوئی ریت، برما کے بارشی جنگلات، چین کے نوکیلے چاولوں کے کھیت، ہمالیہ کے مشکل ترین پہاڑی سلسلوں سے آرام سے گزر جاتے۔ جب ہم منگولوں کا عام طور پر ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ وحشی قاتلوں کی فوج سامنے آتی ہے جو اپنی اچھی قسمت کی وجہ سے دنیا پر قبضہ کرتے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بھی طاقت آئی، خون ہر ایک کے ہاتھوں پر تھا۔ منگولوں نے انتہائی پروفیشنل فوج تیار کی۔ جب ان کے دشمن مختلف قوم قبیلوں کی شکل میں پرانے طور طریقوں سے باہر نہیں آ رہے تھے، وہیں منگولوں نے قبائلی نظام کو توڑا اور ٹیکنالوجی اور جدت کو اپنا کر ہر موقع کو سینے سے لگایا۔ یہی وجہ تھی منگول اتنے با اثر تھے۔